میں ہوں مدیحہ مقبول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے موضوع کے حوالے سے جو پاکستان میں ایک وائرس کی طرح دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے طلاق کے حوالے سے۔ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں میں طلاق کی شرح میں کمی ہونے کی بجائے دن بدن اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم 2020 کی بات کریں تو 2020 میں کرونا کے وقت طلاق کی تعداد 3,800 رپورٹ ہوئی کراچی میں، جبکہ خلا کی تعداد 5,000 سے بھی تجاوز کر۔ اسی طرح 2025 میں بھی طلاق کی شرح کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلے گی اور 4,980 کیسز رپورٹ کیے گئے، جن میں سے 26,980 کیسز تو وہ تھے جو آلریڈی عدالتوں میں چل رہے تھے، یہ مقدمات کی سماعت ہو رہی تھی۔ 26 کے شروع میں 56 کیسز رپورٹ ہوئے اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ جب طلاق کی وجہ طلب کی گئی تو پتہ لڑکیاں گھریلو تشدد سے تنگ آ کر، کمپیٹیبلٹی نہ ہونا، ان امپلائمنٹ اور سب سے بڑھ کر جوائنٹ فیملی سسٹم سے پریشان۔ بہت سی خواتین کا کہنا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرتا ہے، صرف پرائیویسی ہی نہیں بلکہ ان کے ذہنی سکون کو بھی برباد کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں مرد حضرات کی تو مرد حضرات میں بہت سے مرد وہ بھی ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ فیملی سسٹم پہ بات کریں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے، ایک تو یہاں پرائیویسی نہیں ہوتی، دوسرا بہت سی خواتین اس لیے بھی پریشان ہوتی ہیں کہ گھریلو لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی، اور جب یہ کہ الگ گھر لے کر دینا ہے تو وہاں پہ مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کسی کو جوائنٹ فیملی سسٹم سے کوئی پرابلم نہیں تو یہ ایک بہترین بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں خوش رہے۔ اگر 2026 کی بات کریں تو 2026 میں 35% اضافہ ہوا۔ زیادہ سے زیادہ طلاق کراچی، لاہور، اسلام آباد میں رپورٹ کی گئی۔ بہت سی خواتین کو طلاق اس بات پر بھی دی جاتی ہے کہ وہ زیادہ دہیج لے کر نہیں آئی۔ اس دہیج کے رواج نے بہت سی بیٹیوں کو گھروں میں بٹھا دیا اور بہت سی بچیاں تو ایسی ہیں جن کی شادی ہو ہی نہیں پا رہی صرف اس کی وجہ سے۔ بہت سی بچیوں کو اس بات پر مار دیا جاتا ہے کہ تم دہیج کم لائی، تم نے دہیج میں یہ نہیں دیا، تم نے دہیج میں وہ نہیں دیا۔ جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے پیچھے کیا رکھا؟ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا، ایک بچی جس پر اتنے سال لگائی، اسے پڑھایا لکھایا اور آپ کو دے دیا، اب آپ کو اس سے کتنا دہیج چاہیے؟ بہت سے رشتے ٹوٹتے ہی اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ہیں کہ ہمیں زیادہ دہیج چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ اس دہیج کے سسٹم نے بھی ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ باقی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کرنا، نہ تو معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا مذہب۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کی یا بچوں کی زور زبردستی شادی کر دیتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے، ان کے مینٹلی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی، جس وجہ سے طلاق لینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان شادی نہیں کرنا چاہ رہا یا اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا جسے گھر والوں نے منتخب کیا ہے، تو وہاں پر ایک سمجھداری کا مظاہرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم زور زبردستی اپنے بچوں کی شادیاں کریں اور بعد میں ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہوتے دیکھیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کیا طلاق کی وجہ صرف جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہے؟ جی نہیں، طلاق کی وجہ وہ انفلوئنسرز بھی ہیں جو اپنی زندگی کی لگژری دکھا کر ان لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اپنی زندگی کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت سی خواتین سوشل میڈیا انفلوئنسر سے انسپائر ہو کر اپنے خاوند سے بہت ہی ڈیمانڈز کرنے لگتی ہیں اکثر کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، اور حالانکہ ان کے خاوند کی جو ایک انکم ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو سوشل میڈیا نے بھی ہماری زندگیوں کو بہت متاثر کیا۔ کیسز میں سب سے زیادہ کیسز تو ان لوگوں کے ہیں جن کی شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا۔ کہ بڑھتے ہوئے اس رجحان کو دیکھ کر ہم دعا تو یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آنے والے سالوں میں یہ رجحان ختم ہو جائے، لوگ اپنے آپ کو ذہنی سکون دینا شروع کر دیں۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں۔ اللہ حافظ۔